نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص سفر اسراء اور سفر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. سفر معراج کے سلسلے میں کہ وہ کس سال اور سن میں پیش آیا ہے مختلف اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا. دوسرا قول ہے کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے پیش آیا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے. اور ایک یہ کہ ہجرت سے 1 سال پہلے. ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے، 1 سال 3 مہینے پہلے، 1 سال 5 مہینے پہلے، 1 سال 6 مہینے پہلے، اور ایک روایت میں ہجرت سے 3 سال پہلے، اور ایک روایت میں ہجرت سے 5 سال پہلے. یہ مختلف اقوال ہیں سفر معراج کے سلسلے میں. البتہ صحیح راجح اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج کا واقعہ پیش آیا ہے وہ سن 11 نبوی کی ابتدا میں پیش آیا ہے. اس مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا. اس سلسلے میں بھی 5 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، دوسرا ربیع الاخر میں، تیسرا رجب المرجب میں، چوتھے رمضان میں، اور 5واں قول ہے شوال میں. یہ 5 اقوال ملتے ہیں مہینوں کے سلسلے میں. لیکن مشہور بات یہ ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا. اب چونکہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی آج 23 تاریخ ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں سفر اسراء کے سلسلے میں عرض کرنی ہے. علماء کرام سفر معراج کو 2 الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ایک سفر اسراء سے اور دوسرے سفر معراج سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام طور سینا اور پھر حضرت شعیب اور حضرت عیسیٰ کے مقام ولادت اور اس طرح مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں. اس پورے واقعے کو سفر اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر مسجد اقصیٰ سے ایک سیڑھی اتاری گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا ہے. تو اس واقعے کو سفر معراج کہا جاتا ہے. اسی لیے کہ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی. مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں پر سیڑھی کے ذریعے سے تشریف لیں گے، اس لیے اسے معراج کہتے ہیں. بہرحال جو مذکورہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. اور اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے مقامات رکھے ہیں. اس سفر کی تفصیل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت سے ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے مکان پر تشریف فرما ہے اور سوئے ہوئے ہیں. حضرت ام ہانی یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں. ان کے مکان پر آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ آدھے سو رہے ہوتے ہیں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں. اسی حالت میں مکان کی چھت پھاڑ کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر مسجد حرام کے اندر لاتے ہیں. آپ وہاں آ کر لیٹ جاتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. جبریل و میکائیل علیہ السلام دونوں اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے رسول کو وہاں سے اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لاتے ہیں اور پھر
اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں لٹایا جاتا ہے اور آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کے دل اطہر کو، آپ کے قلب مبارک کو نکالا جاتا ہے. سونے کا ایک تشت ہے، اس کے اندر ایمان اور سکنیت طمانینت بھری ہوئی ہے. اور اسی طرح زمزم کا پانی لیا جاتا ہے. زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا جاتا ہے. اور پھر ایمان اور حکمت جو سونے کے تشت میں بھری ہوئی تھی وہ آپ کے دل کے اندر بھر کر سینے میں رکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے کو بالکل اسی طرح جوڑ دیا جاتا ہے جس طرح پہلے موجود تھا. صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سینے مبارک پر ایک لکیر دیکھا کرتے تھے، وہ اسی کی نشانی تھی کہ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکال کر اور اسے صاف کر کے دھو کر کے اور اس کے اندر ایمان اور حکمت بھر کر آپ کے سینے کے اندر اسے بے بس کیا گیا تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ آج دنیا میں آپریشن کیے جاتے ہیں، مگر یہ 1400 سال کے بعد آپریشن کا سلسلہ جاری ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا 1400 سال پہلے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہو چکا ہے. اور پھر آپ حیران ہوں گے آج دنیا میں جب کسی کے دل کا آپریشن کیا جاتا ہے، سرجری کی جاتی ہے، تو دل کو اس کے مقام سے ہٹایا نہیں جاتا. دل اپنی جگہ سینے پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اسی جگہ پر آپریشن کیا جاتا ہے، اسی جگہ اس کی سرجری کی جاتی ہے. اگر دل سینے سے نکال لیا جائے تو انسان کی حرکت بند ہو جائے گی، اس پر موت واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ دل ہی کے ذریعے سے انسان کے پورے جسم کے اندر رگوں میں خون دوڑتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے سینے سے آپ کا دل نکال لیا جاتا ہے، اسے دھویا بھی جاتا ہے، مگر موت واقع نہیں ہوتی. آپ بقید حیات موجود رہتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر اکٹھا ہو جائیں، اگر کسی کا دل نکال دیں گے تو اس آدمی کو زندہ باقی نہیں رکھ پائے گی. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے کو مکمل طور پر درست اور ٹھیک کرنے کے بعد آپ کے لیے براق لایا گیا. یہ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا، یعنی گدھے اور خچر کا درمیانی جو قد ہوتا ہے اس کے برابر یہ براق موجود تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس پر سوار کیا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ شوخی کیسی ہے؟ آج تک محمد رسول اللہ سے زیادہ باعظمت اور بامحترم کوئی تیرے اوپر سوار نہیں ہوا ہے. اب وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بیٹھتے ہیں، جبریل امین آپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ براق آپ کو جب لے کر چلتا ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس واقعے کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر سوار ہو کر چلا تو راستے میں ایک بوڑھی عورت پر گزر ہوا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی. جبریل امین نے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ آگے چلیے. آگے چلے تو ایک بوڑھا آدمی ملا، اس نے بھی اپنی جانب رسول اللہ کو متوجہ کرنا چاہا. جبریل امین نے فرمایا کہ آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ دیجیے گا. آگے ایک اور مقام پر ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان الفاظ میں سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے فرمایا کہ ان کے سلام کا جواب دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد جبریل امین نے فرمایا کہ جو عورت آپ نے راستے میں دیکھی ہے یہ دنیا تھی، اور جس طرح ایک بوڑھی عورت کی عمر کم رہ گئی ہے اسی طرح دنیا کی عمر بھی کم رہ گئی ہے. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ پرانے نبی ہوں گے جو رسول اللہ سے 500 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ نئے نہیں ہوں گے. بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے. دنیا آپ کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہتی تھی. آگے جب گزرے ہیں اور بوڑھے سے جو ملاقات ہوئی ہے اس نے آپ کو توجہ دلانی چاہیے اپنی طرف، تو یاد رکھیے وہ شیطان تھا. اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس لیے میں نے آپ کو دونوں کی طرف رخ کرنے سے منع کر دیا ہے. اور جن
کیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پیغمبروں کی جماعت تھی جنہوں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران میں نے بہت سے عجائبات دیکھے، میں نے اس سفر کے دوران یہ بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دجال کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاد فرشتے جنہیں مالک نار کہا جاتا ہے، جو جہنم کے داروغہ ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوران سفر میرا کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا، ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنا سینہ پھاڑ رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت نوچا کرتے تھے، دوسروں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کے عیب غیبت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان چغلی اور غیبت کرنے والوں کا یہ انجام اور یہ سزا ان لوگوں کو مل لگی ہے کہ ان کے اپنے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ اور اپنا چہرہ نوچتے ہیں۔ تو کتنی سخت اذیت ناک عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہیں جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے والے افراد ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم آگے گزرے تو ایک ایسے آدمی پر گزر ہوا جو نہر کے اندر موجود ہے، اور نہر میں سے پتھر اٹھا کر کھا رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، آج یہاں جو اس نے دنیا میں سود کھایا ہے اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا، اور یہ آج پتھر کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ اس آدمی کی سزا ہے جو دنیا میں دوسروں کا خون نچوڑتا ہے اور سود وصول کرتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک ہی دن میں کھیتی میں بیج بھی ڈال دیتے ہیں، ایک ہی دن میں وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اسی دن میں اسے کاٹ بھی لیا جاتا ہے، اور اسی دن میں کٹنے کے بعد وہ پھر پہلی حالت پر آ جاتا ہے، یعنی کھیتی برقرار رہتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جہاد کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے 700 نیکیاں بنا دیا ہے۔ اب یہ جو اعمال کر کے اس دنیا سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین بدل عطا فرمایا ہے کہ ادھر ہی اپنی کھیتی کاٹتے ہیں پھر پہلے حالت پر آ جاتی ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران مجھے یہ بھی دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، فرشتے ان کے سروں کو پتھروں کے ذریعے کچل رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا تو جبریل امین نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرائض ادا کیے ہیں، نمازیں فرض کی ہیں، نماز میں غفلت کرنے کی وجہ سے، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے، نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب دے رہے ہیں کہ آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر موقع تھا، زندگی تھی، وقت تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے نماز ادا نہیں کی، جبکہ مؤذن اور برابر مسجد سے اعلان کرتا رہا، نماز کے لیے بلاتا رہا، مگر ان لوگوں نے اس آواز کو ٹھکرا دیا، اس اذان کی ان لوگوں نے توہین کی، اور اذان ہونے کے باوجود مسجد تک نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کو دیا ہے کہ ان کے برابر سر کچلے جا رہے ہیں، اور پھر جہنم میں داخل کرنے کے بعد عذاب علیحدہ دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو بالکل ننگے ہیں، برہنہ ہیں، اور ان کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور پھر جانوروں کی طرح، اونٹ اور بیل کی طرح وہ چل رہے ہیں، اور جب وہ چیز چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، وہ جہنم کے کانٹوں دار درخت ہیں اور جہنم کے پتھر ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا حشر ہو رہا ہے جو دنیا میں مال رکھنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ مال انہوں نے ذخیرہ کیا ہے، مال کو جمع کیا ہے، اور سال میں جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ زکوٰۃ عائد کیا تھا اس زکوٰۃ کو ان لوگوں نے ادا نہیں کیا، اس لیے یہ لوگ جہنم کے پتھر اور وہاں
کے کاٹنے والے درخت کھانے پر مجبور ہو گئے، ان کا لباس چھین لیا گیا اور سطر ڈھکنے کے لیے ان کے پاس چیتڑوں کے سوا کوئی اور شے موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر پھر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے پاس ہانی میں گوشت رکھا ہوا ہے، پکا ہوا گوشت ہے، اور ایک ہانی میں سڑا ہوا کچا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس پاکیزہ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو استعمال نہیں کرتے، لیکن جو گوشت سڑا ہوا ہے اور جس میں بدبو اٹھ رہی ہے اور جو کچا بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معلوم کیا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ بیوی موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر ایک زانیہ عورت کے پاس رات گزاری ہے۔ آج ان لوگوں کا حجر یہ ہے کہ یہ لوگ بہترین کو چھوڑنے کے باوجود وہ استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر بدبو اٹھ رہی ہے اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی اذیتناک بدبو رکھی ہوئی ہے کہ اس کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ عورتیں وہ ہیں جو اپنے پاکیزہ حلال شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں اور غیر محرموں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی۔ آج ان لوگوں کا، ان عورتوں کا، مردوں کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے پاکیزہ پکا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن دنیا میں چونکہ حرام استعمال کیا تھا، آج یہاں بھی یہ لوگ حرام اور کچا اور بدبودار گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسے راستے پر گزر ہوا جس میں لکڑی کھڑی ہوئی تھی، جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ جبریل امین نے بتایا کہ مثال ان لوگوں کی ہے جو راستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے کپڑوں کو اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے مالوں کو چھینتے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے لکڑی کی شکل میں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا، ایک آدمی ہے جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھر موجود ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ اسے اٹھا بھی نہیں سکتا، لیکن اور لکڑیاں لا لا کر جمع کر رہا ہے۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کی امانتیں اس پر عائد ہیں، لیکن یہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان کی امانتیں ادا نہیں کرتا، اور اس سب کا بوجھ ملنے کے باوجود اور زیادہ کی یہ تلاش میں لگا ہوا ہے۔ جب پہلا یہ برداشت نہیں کر پایا، آگے کیا برداشت کر پائے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس حدیث میں اشارہ کرا دیا گیا کہ امت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے ذمہ جس کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اگر ایک کا حق ادا نہ کیا، پھر دوسرے کا نہ کیا، تیسرے نہ کیا، اس طریقے سے اتنا بوجھ انسان پر ہو جائے گا کہ اس کا تحمل انسان نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں سے بہترین خوشبو آ رہی تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں اذیتناک خطرناک والی بدبو آ رہی تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے جس کی انسان تاب نہیں لا سکتا۔ بلاخر اس طرح یہ دوران سفر میں واقعات رونما ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، براق سے نیچے تشریف لائے، براق کو باندھ دیا گیا، مسجد اقصی کے اندر پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان کے ہی، تکبیر کے ہی، تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس مسجد میں جمع ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں، آپ امام ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے فرشتے بھی اور بڑے بڑے رسول اور پیغمبر بھی آپ کے پیچھے صف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم اور دیگر پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد پھر آسمان سے سیڑھی آتی ہے اور اس سیڑھی کے ذریعے سے جبریل امین اور دیگر فرشتوں کے ساتھ آپ آسمانوں پر لے جائے جاتے ہیں۔ اس آگے کے واقعے کو معراج کہا جاتا ہے، اور جو بیان کیا گیا ہے اسے اس طرح کہا جاتا ہے جو آئندہ انشاءاللہ معراج کیا جائے گا۔ وما علینا